جی ہم اب مسجد کے اس حصے میں ہیں جو ایک رہائشی علاقہ ہے جہاں پہ خواتین اور بچے موجود تھے، وہ سو رہے تھے اور ان پر ایک میزائل کی بارش ہوئی. کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 میزائل بتائے جا رہے ہیں کہ وہ گرائے گئے ہیں اور چیزیں کی گئی ہیں. تو یہ وہ رہائشی علاقہ ہے، رہائشی حصہ ہے. دیکھیں اس کو وہ کس انداز میں کیا گیا. تو یہ ایک جلدی سے اگر ہم دکھا سکیں تو یہ وہ یہاں پہ وہ خواتین، بچے اور وہ رہائشی علاقہ، یہ چیزیں یہ اگر آپ دیکھ سکیں. بیگ صاحب آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ رہائشی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تربیتی کیمپ ہے. یہ رہائشی چیزیں دیکھیں آپ، یہ ان کے یہ وہ حصہ ہے جو برے طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ میزائل کے دیکھیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ رہائشی گھر تھا اور اس میں فیملی رہتی تھی. اس میں بچوں کے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں اور جو گھریلو سامان ہوتا ہے گھر کے استعمال کا وہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ چیزیں اور دیکھیں اس کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. اور جس طریقے سے یہ سارا تباہ کیا گیا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ کہ گھریلو یہاں سامان اور کتنے، اور جو بلاسٹ ہے اس کی وجہ سے جو دیواریں ٹوٹی ہیں یا جو زخمی ہیں اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں واضح طور پہ. یہاں 2 سے 3 سال کی بچیاں، ایک 8 ماہ کی حاملہ خاتون، اور پھر پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں جو بھارت نے جو میزائل اٹیک کیا بہاول پور کے احمد پور شرقیہ روڈ پر، مسجد کے رہائشی حصہ ہے وہاں جہاں پہ ہم اب تک موجود ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خالد بیگ صاحب کے ساتھ اس حصے میں ہیں. دیکھیے یہاں ایک اور چیز دیکھیے، یہ گاڑی ہے کس طریقے سے بم بلاسٹ کے پریشر سے اس کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ دیوار سے جا کے ٹکرائی اس کے بم کے پریشر سے، دھماکے سے، اور اس کے بعد وہ اس طرح پچک گئی کہ وہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس طریقے سے یہ دھماکے میں یہ چیزیں اس طرح بھی تباہ ہوگی. اور یہ جو اس وقت اینٹیں جو سارا نظر آ رہا ہے یہ دھماکے کی وجہ سے جو پھیلی ہے تباہی، یہ اس کی وجہ سے ہے. جی اور اگر ہم دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر بلائی حصہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے اور وہاں پہ وہ دیکھیں وہ واش روم ہے، یہاں پہ خواتین کی چیزیں ہیں. تو یہ ایک یہ بستر ہے جی، گھر ہے. یہ دیکھیں واش روم ہے، واش روم کا جو نظر آ رہا ہے کموڈز ہیں، تکیے ہیں، گاؤ تکیے ہیں، بستر ہیں، بچوں کی کتابیں ہیں. یہ دیکھیے بچوں کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں وہ جو ان کی تعلیمی، ان کی نصاب کی، اور یہ کتابیں ہیں. تو یہ اس میں دہشت گردی والی کون سی چیز ہے؟ یہ آپ خود سوچئے. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ گھریلو سامان ہے یا کتابیں ہیں یا قرآن شریف ہے، یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بربریت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بربریت پر جو ہے وہ پوری دنیا کو غور کرنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے یہ ایک بیمار ذہنی شخص جو ہے نریندر مودی، اس کی ذہنی بیماری، اس نے اپنی تسکین کے لیے جو ہے یہ ساری تباہی پھیری ہے. تو یہ بہرحال ہم پھر ایک دفعہ بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کو برے طریقے سے میزائل حملے کے نتیجے میں اس میں کئی افراد کی جان، کم از کم 13 افراد کی جان یہاں پہ اس ملبے سے کی صورت میں نظر آتی ہے، ان کی گئی ہے اس سینس میں. اور اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی طرح اس علاقے کو کوئی تربیت گاہ یا کوئی دہشت گردوں کے لیے مسلح کوئی کیا کہتے ہیں کہ تربیت دینا اور کس انداز میں دہشت گردی کی تربیت دینا اور ایسے چیزوں کو طرف لے کر جانا جس سے سمجھ آئے کہ شاید اس میں وہ کیا گیا. تو یہ وہ جگہ ہے جو ہم دکھا رہے تھے. تو یہ چیزیں بہرحال بیگ صاحب ہم ابھی تک ہم نے 2 حصے اس اب اگر دیکھیں تو ہم دکھا سکیں تو ہم جس حصے سے نکل رہے ہیں مدرسے کے، یہ رہائشی علاقہ تھا. 2 قسم کے لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں اس جگہ پر. ایک رہائشی علاقے میں یہ رہائشی علاقہ تھا اور دوسرا یہ مسجد ہے. مسجد کے گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے کہ کس انداز میں انہیں ٹارگٹ کیا گیا میزائل کے ذریعے. اور اس سے کافی دور یہ جگہ ہے رہائشی علاقہ جس جگہ پر اس کو پھر الگ سے ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ خواتین اور بچوں کو الگ سے ٹارگٹ کرنا یہ ایک بھارت کی جو ایک خوف اور ایک لحاظ سے دہشت جو پھیلانے کا مقصد تھا وہ نظر آ رہا ہے اس میں کہیں پر. یہ اس پورے خطے کو ہم دوبارہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ مین انٹرنس ہے مسجد کی، اور یہ وہ مسجد کا حصہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس انداز میں گنبد والا مین وہاں ٹارگٹ ہوا اور وہ اس سے نیچے پوری مسجد کو تباہ کیا گیا. اور پھر رہائشی علاقہ ہے، رہائشی حصہ الگ ہے یہاں سے. یہ تو وہ جگہ ہے جبکہ رہائشی حصہ وہ دور ہے جو اگر ہم دکھا سکیں تو یہ چیزیں جہاں سے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کس انداز میں وہ کیا گیا. تو اگر بیگ صاحب دوبارہ دکھا سکیں تو یہ وہ میزائل کے ٹکڑے ہیں جو میزائل یہاں مارے گئے
ان کی یہ چیزیں دیکھیں، اگر ہم اس کو یہاں دکھا سکیں کہ کس انداز میں یہاں پر یہ موجود ہیں. یہ میزائل ہیں، ان کے جو ملبہ ہے وہ یہاں بکھرا ہوا ہے، اور چیزیں میں اس کو اور یہ اس کو اگر ہم ابھی بھی اس علاقے کو ابھی بھی جو سیکیورٹی حکام ہیں اس کو کلیئر نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو مسجد کا جو مین حصہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے، اس مسجد کے اس حصے کو میں ابھی بھی اسے کلیئر نہیں کیا جا رہا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دھماکہ خیز مواد ہو سکتا ہے، ابھی بھی اس کو کلیئر نہیں کیا گیا. اور میڈیا کوئی خاص اس سے آگے اس ہال میں جہاں ملبہ موجود تھا اسے نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس میں ابھی بھی کوئی دھماکہ خیز مواد ہو سکتا ہے جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے. اس جگہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جگہ جس کو کہا گیا کہ کوئی کیمپ ہے، کوئی دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، تو کم از کم یہ مسجد اور اس کے رہائشی علاقہ اس بات کو ثبوت دے رہا ہے کہ یہ کم از کم کوئی تربیتی کیمپ دہشت گردی کا نہیں.